لاہور کے علاقے سندر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ 5 سال کا بچہ گھر کے باہر کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ اہل محلہ کے مطابق اپنی مدد کے تحت مین ہول میں گرنے والے بچے کو 300 فٹ دور گٹر سے نکالا گیا اور بچہ اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ منصفانہ ہے، اسے کامیاب ہونا چاہیے۔ اگر ایران نے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو اسے تباہ کر دیں گے۔ فرانس میں امیر قطر سے گفتگو میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ کے بغیر اسرائیل نہ ہوتا۔ اسرائیل کو لبنان کے حوالے سے ذمہ داری دکھانی چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو بتایا تھا کہ بیروت پر حملہ پسند نہیں آیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ ملاقات میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی صورتحال ایک رکاوٹ تھی، اب ابراہیمی معاہدے میں پیش رفت کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے نکات 1-2 روز میں خود میڈیا کو پڑھ کر سنائیں گے۔ معاہدے کے تحت آبنائے حمص جمعے سے مکمل طور پر کھل جائے گی۔ آبنائے حمص میں کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوگا۔ اور امریکی فوج نے اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ پر کھڑے اپنے ری فیولنگ طیاروں کی تعداد میں کمی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق بن گورین ایئرپورٹ پر امریکہ کے 72 ری فیولنگ ایئر کرافٹ کھڑے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق امریکی فوج اپنے طیاروں کی تعداد میں 20% کمی کرنے جا رہی ہے اور امریکہ ایران ڈیل کے تناظر میں اس فیصلے کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ ایران امریکہ جنگ بندی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے لیڈ کیا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بطور کپتان میدان میں اترے۔ انہوں نے تاریخی کردار ادا کیا اور 2 بڑے ملکوں میں جنگ بندی کرائی۔ فیلڈ مارشل نے بطور کپتان اس عمل کو لیڈ کیا، اس کا کریڈٹ کپتان کو جائے گا۔ وزیر اعظم نے بطور لیڈر تمام چیزوں کو حتمی شکل دی تھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر پر امریکہ، ایران اور تمام اتحادیوں کو اعتماد تھا۔ فیلڈ مارشل نے طرفین سے ایسی سخت بات بھی کی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ جس نے غلط بات کی اسے کہا کہ آپ نے غلط کہا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ بندہ سیدھا اور سچا ہے۔ ایران کے معاملے میں میرا خیال ہے کہ میرا رول بہت محدود حد تک تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ جب بھی ایک ٹیم ہوتی ہے اس کا ایک لیڈر ہوتا ہے اور پھر ایک کیپٹن ہوتا ہے۔ لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، اسٹریٹجی بناتا ہے، فائنل اپروول دیتا ہے اور اس کے بعد کیپٹن اور اس کی ٹیم جو ہے وہ میدان میں اترتی ہے اور رزلٹ اچیو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جو کھلاڑی ہوتا ہے اس کی صرف اتنا ہوتا ہے، اس کو جو کیپٹن کہتا ہے کہ جا کے یہ والا کام کر لو، وہ والا کام کرتا ہے اور پھر واپس اپنا جو اگلا ٹاسک دیتا ہے وہ کیپٹن کرتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے معاملات میں لیڈ شہباز صاحب نے کیا اور فیلڈ مارشل صاحب نے ایز اے کیپٹن میدان میں اترے اور پاکستان کے لیے نہ صرف انہوں نے ایک بہت بڑا، یہ ہسٹری میں یاد رکھے جانے والا اعزاز ہے کہ 2 بڑے ممالک کی صلح کرائی ہے، ایٹ لیسٹ جنگ ختم کرائی۔ اور میں چند چیزوں کا گواہ ہوں، تو انہوں نے کیپٹن ایز اے کیپٹن اس کو لیڈ کیا اور جو ہمارا لیڈر تھے انہوں نے تمام چیزوں کو حتمی شکل دی اور اس کے بعد جو پلیئرز تھے سارے کے سارے انہوں نے اپنا اپنا کام کیا۔ تو کریڈٹ کیپٹن کو جائے گا اور اس کے بعد لیڈر کو جائے گا۔ لیکن آپ لوگ یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان بیچ میں آیا۔ دنیا کے بہت سارے ممالک تھے بیچ میں، بہت سارے ممالک نے آنے کی کوشش کی۔ میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ ایک شخص تھا جس پر نہ صرف امریکہ کو، نہ صرف ایران کو، باقی تمام الائز کو ٹرسٹ تھا، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، اور ان کا اتنا ٹرسٹ تھا کہ میں چند باتیں جو کبھی وقت آئے گا ضرور کروں گا۔ انہوں نے ایسی سخت بات بھی دونوں سائڈوں پہ کی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اگر امریکہ نے کوئی بات کی تو انہوں نے کہا نہیں آپ غلط ہیں، اگر ایران نے کوئی بات کی انہوں نے کہا آپ غلط ہیں، کیونکہ دونوں سائڈوں کو پتا تھا کہ یہ بندہ سیدھا ہے، سچی بات کر رہا ہے، تو انہوں نے زیادہ ٹرسٹ کیا اور جس کی وجہ سے آپ کو یہ رزلٹ نکلا۔ تیسری بات، مجھے یاد ہے کہ سچویشن بڑی خراب تھی اور ہم ایران میں چیف نیگوشیٹر کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے تھے، بلکہ ایک ایسی سٹیج تھی جب بالکل 1-1.5 گھنٹہ رہ گیا تھا اور جنگ دوبارہ شروع ہونے والی تھی۔ تو فیلڈ مارشل صاحب نے ان کے چیف نیگوشیٹر کو صرف ایک چیز کہی
جس سے میں خود دیکھا کہ وہ ہل گئے. انہوں نے کہا آپ نے صرف ٹھیک ہے جو فیصلہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے, آپ نے آخرت کے روز صرف میری ایک گواہی دینی ہے کہ میں نے سچے دل کے ساتھ پوری کوشش کی کہ میں ایک جان بھی بچا لوں, اور اگر اب جنگ ہوتی ہے تو یہ آپ لوگوں کے ذمے ہے, لیکن میں سچے دل کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے پوری اپنی کوشش کی ہے کہ میں آپ مسلمانوں کی ایک جان بچا لوں. میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے میری ایک گواہی آخرت کے دن دینی ہے. اس پہ وہ ہل گئے, اور اس کے بعد جو گھنٹہ گزرا اور جس میں معاملات تھوڑے بہتر ہونا شروع ہوئے, اور تقریباً جس ٹائم پہ وہ سارا کچھ ختم ہو رہی تھی تو اس سے کچھ چند منٹ پہلے اللہ کا شکر ہے کہ ہم دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کرانے میں کامیاب ہو گئے, اور فیلڈ مارشل نے بڑا اور جس طریقے سے وہاں ان کے ساتھ گفتگو کی. میں ایک اور آپ سے چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تو خود میں نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے پہ آئی, اور 2-3 ایسے واقعات ہوئے جو میں پہلے بھی 1-2 دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں, جس میں بالکل صاف ظاہر تھا کہ یہ صرف غیبی مدد ہے اور کچھ نہیں. لیکن اس چند ہفتے کے عرصے میں آپ سے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ایسے موقع آئے جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے کہ اگر وہ بتائے جائیں تو انسان خود پریشان ہو جائے کہ ہر چیز ٹوٹتی نظر آتی تھی, لیکن کوئی ایسی چیز ہوتی تھی کہ وہ دوبارہ سے جوڑ لیتی تھی, اور وہ فیلڈ مارشل کو آگے لاتی تھی, اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں ڈیفیوز ہو جاتی تھیں. یہ 1 دفعہ نہیں ہوا, 2 دفعہ نہیں ہوا, 3 دفعہ نہیں ہوا, 4 دفعہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ سچویشن ہے. اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ دونوں سائڈیں اپنے کہیں پہ جہاز ریڈی تھے, رن وے پہ کھڑے ہوئے تھے کہ ہم نے بومنگ کرنی ہے, کہیں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا پاس 15 منٹ یا اتنی دیر رہ گئی ہے جب ہم نے میزائل فائر کرنے, اور اس کے بعد دونوں سائڈوں کو دوبارہ سے واپس لے کے جانا. تو اس سارے معاملے میں جو لیڈر تھے اور کیپٹن تھے ان کا کلیدی کردار تھا, اور جو پلیئرز ہیں وہ ہمیشہ اپنا رول ادا کرتے ہیں, لیکن جیت کا سہرا ہمیشہ جو لیڈ کرتا ہے اور کیپٹن اس کو جاتا ہے, اور یہ چیز ہماری عوام کو بالکل پتہ ہونی چاہیے. پنجاب کے وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان نے مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کر دیا. بجٹ کا مجموعی حجم 5,903 ارب 46 کروڑ روپے ہے. جواد ملک کی رپورٹ دیکھیے. پنجاب اسمبلی میں نئے مالی سال کا بجٹ وزیر اعظم مریم نواز کی موجودگی میں پیش کیا گیا. وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں. پراپرٹی ٹیکس میں رعایت اور زرعی ٹیکس میں اصلاحات متعارف کرائی گئی ہیں. بلدیاتی اداروں کے لیے 803 ارب 88 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں. NFC ایوارڈ کے تحت پنجاب کو 4,390 ارب 94 کروڑ روپے ملیں گے. صوبائی آمدن کا ہدف 1,209 ارب روپے ہے. مالی سال 2026-27 کا بجٹ اس معزز زبان میں پیش کر رہا ہوں جو پنجاب میں عوامی خدمت کی نئی تاریخ لکھنے والی میری ویژنری قائد اور ڈائنامک وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی حکومت کا تیسرا بجٹ ہے. صاف پانی کے لیے 507 ارب، زراعت، لائف سٹائل اور آبی منصوبوں کے لیے 132 ارب 54 کروڑ روپے، امن و امان کے لیے 252 ارب، سڑکوں کی مرمت اور بحالی کے لیے 290 ارب روپے رکھے گئے ہیں. ثقافتی اور تخلیقی صنعتوں کے لیے 55 ارب، محکمہ ماحولیات کے لیے 17 ارب اور کھیلوں کے لیے 9 ارب 53 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں. اکانومی اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے 42 ارب، ہنرمند افراد کی تربیت کے لیے 9 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. الیکٹرک بسیں، کسان کارڈ، صحت کارڈ اور مزدور کارڈ جیسی اسکیمیں جاری رہیں گی. صوبائی وزیر نے دعویٰ کیا کہ بجٹ ٹیکس فری اور عوام دوست ہے. کیمرامین خالد خان، اشرف ننکانوی، خواجہ عامر، رپورٹر اعظم ملک اور عثمان بھٹی کے ساتھ جواد ملک، جیو نیوز، لاہور. بچوں کو ہاتھ میں موبائل فون دینے سے وہ عام بچوں سے مختلف ہو جاتے ہیں. خصوصی بچوں کے سینٹر میں آنے والے بچوں میں سب سے زیادہ تعداد اسکرین سے متاثرہ بچوں کی ہے جسے ورچوئل آٹزم کہا جاتا ہے. یہ مرض قابل علاج ہے یا نہیں، جانتے ہیں اسلام آباد سے دعا مرزا کی رپورٹ میں. ایک اندازہ کے مطابق پاکستان میں آٹسٹک بچوں کی تعداد 3,50,000 تک پہنچ چکی ہے. لیکن اس سے بری خبر بھی یہ ہے کہ پاکستان میں ورچوئل آٹزم وبا کی طرح پھیل رہا ہے. یہ کیا ہے اور کیسے پھیل رہا ہے، آئیے میرے ساتھ.
ورچوئل آٹزم سے مراد بچوں میں آٹزم کی ایسی علامات آنا ہے جو موبائل، ٹیب، ٹی وی یا کسی ایسے اسکرین کے زیادہ استعمال سے آتی ہیں۔ ان میں 2 سے 3 گھنٹے سے زیادہ موبائل استعمال کے باعث بولنے میں تاخیر، سوشل انگزائٹی اور فوکس نہ ہونے سمیت جذباتی کیفیات میں منفی تبدیلی شامل ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اسپیچ تھراپسٹ شمس النساء کا کہنا ہے کہ ان کے سینٹر میں ورچوئل آٹزم کے بچے سب سے زیادہ آتے ہیں۔ ایسے بچوں کا بر وقت علاج کرایا جائے تو نارمل ہو سکتے ہیں، بس والدین کو مربوط حکمت عملی بنانا پڑتی ہے۔ کرنٹلی ہمارے اسکول میں جتنے بھی ایڈمیشنز ہیں اس میں جو میکسیمم ایڈمیشنز ہیں مور دین 70% ایڈمیشنز کڈز ورچوئل آٹزم کے ساتھ ہیں، جن کے سینسری ایشوز ہیں، جن کے سوشل انٹریکشن بیریئرز ہیں، جن کے کمیونیکیشن بیریئرز ہیں، اور ان کا اپنا سیلف کنٹرول نہیں ہے، ان کی ایموشنل ریگولیشن نہیں ہے۔ آپ کا بچہ جب 6 ماہ کا ہو اور آپ اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیں یا آپ اس کو LED یا کسی بھی بڑی اسکرین کے ساتھ انوالو کر دیں تو جو اسکرین کے افیکٹس ہیں وہ آپ کے برین میں چینجز لے کر آتے ہیں، اور وہ جو چینجز ہیں وہ کچھ بچوں میں اتنے زیادہ ورس ہو جاتے ہیں کہ وہ بچے ایک نارمل لائف نہیں اسپینڈ کر سکتے۔ فوجی فاؤنڈیشن کے زیر انتظام خصوصی بچوں کے سینٹر میں پیدائشی طور پر کلاسک آٹزم کا شکار بچے بھی زیر علاج ہے۔ میں آرٹسٹ بننا چاہتی ہوں اور میرا فیوریٹ کلر ہے پرپل۔ کیا ہے آپ کی یہ؟ گڈ۔ اور یہ کیا ہے ہبا کی؟ اور یہ کیا ہے ہبا کی؟ آٹسٹک بچوں کے والدین کہتے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ زندگی مشکل تو ہے مگر یہ قدرت کا تحفہ ہے۔ یہ اسکول کی سپورٹ سے اور میں ایز این مدر میں اسے آئی ریئلی وانٹ کہ وہ اپنے پاؤں پہ چلے، وہ اپنے سارے کام خود کرے، اور آئی ایم ویری ہوپ فل کہ وہ اپنے یہ سارے کام اور سب کچھ کر سکے۔ ان بچوں کا ہوتا یہ ہے کہ یہ ان کو صرف انڈیپینڈنٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ٹریک دینا ہوتا ہے، تو یہ اس انسٹیٹیوٹ نے بہت اچھا ٹریک دیا ہے ہمیں، اور میری بیٹی میں بہت ساری چینجز آئی ہیں۔ باقی بچوں کے ساتھ کمپیریزن مت کریں کہ اس نے یہ کر لیا ہے اور اس نے یہ کر لیا۔ آپ کا بچہ ایک ڈفرینٹ ہے، اس نے بہت آہستہ لے کے چلنا ہے اپنے آپ کو، اور آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہے۔ الحمدللہ کہ اب یہ آہستہ آہستہ اتنی تیزی سے یہ نارمل کی طرف آ رہی ہے نا، اور ساری ایکٹیویٹیز کے اندر حصہ لیتی ہے، اور مطلب گھر کے کاموں میں حصہ لیتی ہے، بڑوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ گھل مل کے بات بھی کرتی ہے۔ پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بچوں کو اسکرین آٹزم سے بچانے کا واحد حل ایک ہی ہے، اسکرین سے دوری۔ کیمرامین فیضان راجہ کے ساتھ دعا مرزا، جیو نیوز، اسلام آباد۔ ابھی آپ کو بتائیں کراچی لیاری ایکسپریس وے کے ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ میں 16 ارب روپے کے مالی اسکینڈل کا انکشاف ہوا ہے۔ نیب تحقیقات میں پتہ چلا کہ گرین بیلٹس، سروس روڈز اور اوپن سپیسز پر تجاوزات کر کے پلاٹس بنائے گئے، کمرشل پلاٹس منظور شدہ منصوبہ بندی سے ہٹ کر تخلیق کیے گئے۔ بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز مریم نواز سے۔ مریم، بتائے گا کیا تحقیقات میں سامنے آیا ہے، کس طرح سے پیسہ بنایا گیا ہے اس پروجیکٹ کی آڑ میں؟ جی، جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ لیاری ایکسپریس وے ری سیٹلمنٹ منصوبہ ہے، جس کے اندر باضابطیوں کے خلاف نیب انکوائری کر رہا ہے، اور اس میں جو نیب کی انکوائری ہے اس میں یہ سامنے آیا ہے کہ 16 ارب روپے کا نقصان قومی خزانے کو پہنچایا گیا ہے۔ ہزاروں کمرشل پلاٹس جو ہے وہ منظور شدہ منصوبہ بندی سے ہٹ کر تخلیق کیے گئے۔ وزیر اعظم کی آڈٹ ٹیم کی رپورٹ میں باضابطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ لیاری ایکسپریس وے ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ کے متنازع پلاٹس کی فہرست متعلقہ حکام کو ارسال کر دی گئی ہے، جس کے بعد کارروائی کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کچھ جو اس منصوبے سے جڑے افراد تھے ان کو لے کر۔ بہت شکریہ آپ کا مریم نواز۔ کراچی یلو لائن BRT منصوبے میں اربوں روپے کی کرپشن پر سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی اور ڈائریکٹر پروکیورمنٹ شمنداز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزمان پر 8.5 ارب روپے کانٹریکٹرز کو ایڈوانس پیمنٹ کرنے کا الزام ہے۔ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کے الزام میں مزید گرفتاریوں کا امکان ہے۔ اسی دوران اینٹی کرپشن عدالت نے ضمیر عباسی کی مبینہ حراست کے خلاف درخواست مسترد کر دی۔ جج نے لکھا کہ وکیل نے بغیر وکالت نامہ عدالت سے رجوع کیا، مبینہ حراست پر دلائل بھی نہیں دیے۔ اعلیٰ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا ایران امریکہ جنگ کے خاتمے میں ایک ہی مفاد ہے، امن اور استحکام۔ اگر یہ جنگ نہ رکتی تو اس کے سنگین نتائج ہوتے۔ عظیم فتح وہ ہوتی ہے جو لڑے بغیر حاصل کی جائے۔ زمین زہرا کی رپورٹ دیکھیے۔
ईरान अमेरिका जंग ना रुकती तो संगीन नताइज होते। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बड़े जंगी खतरे को रोका। इनका इस जंग के खात्मे का एक ही मुफाद था, वो है अमन और इस्तेहकाम। अजीम फतह वो होती है जो लड़े बगैर हासिल की जाए। ये एक ऐसी जंग थी जिसे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इखलास, सलाहियत और हिकमत अमली से लड़े बगैर जीती। इंसानियत के वसी तर मुफाद में इसे मुमकिन बनाया गया, जो मौसर हिकमत अमली की आला मिसाल है। ये सब कहा आला सिक्योरिटी हुकाम ने सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान। आला सिक्योरिटी हुकाम ने कहा कि अमेरिका ईरान के मामले में पाकिस्तान ने सालिस के तमाम तकाजे पूरे किए हैं। इसका इदराक दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है कि पाकिस्तान ने क्या कुछ किया। कतर, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और यूएई को भी इसका क्रेडिट जाता है। इन सब ममालिक ने पाकिस्तान की अमन की कोशिश पर लब्बैक कहा। ताहम इस मामले में बिगाड़ पैदा करने वाले मौजूद हैं। भारत बगैर किसी ग्रेटनेस के अपने तौर पर ग्रेट बनता फिरता है, बगैर किसी शाइनिंग के शाइनी है। इसराइल का इंटरनेशनल मीडिया पर असर और रसूख है। आला सिक्योरिटी हुकाम ने कहा कि भारत फौज या पैसे का इस्तेमाल करके भी मकबूजा कश्मीर के अवाम का पाकिस्तान से लगाव खत्म नहीं कर सका। अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए आजाद कश्मीर में बदअमनी फैलाने की साजिश कर रहा है। आजाद कश्मीर में हकूक की तहरीक से आगाज किया गया। हमारा डिफॉल्ट ऑप्शन हमेशा बातचीत रहा है। असल कहानी सामने आने में वक्त लगा। रियासत प्यार मोहब्बत से डील कर रही है, हमेशा पहले माँ बन के डील करती है, बाद में बाप बनती है। आला सिक्योरिटी हुकाम ने बताया कि बानी पीटीआई के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। वो अपनी अहमियत जाहिर करने के लिए कोई शोशा छोड़ते रहते हैं। मिलना है तो सियासी लोगों से मिले। 9 मई करने और कराने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। जो रुपोश है इनसे मुतल्लिक भी कानून अपना रास्ता लेगा। आला सिक्योरिटी हुकाम ने सिंताज मुआहदे पर कहा कि भारत इस पर एक तरफा फैसला नहीं कर सकता। अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ जानते हैं। पानी पाकिस्तान का कौमी मुफाद है, जिसका हर कीमत पर कौमी ताकत के तमाम जरा इस्तेमाल करते हुए तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आला सिक्योरिटी हुकाम ने बताया कि दिफा का बजट 300 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। इजाफा 17% बनता है। 85% लाजमी अखराजात और ज्यादातर जवानों की तनख्वाहों, बच्चों की फीसों और राशन पर खर्च होता है। तरक्याती कामों के लिए थोड़ा बजट बचता है। इसके बरक्स देखें तो भारत का दिफाई बजट कई गुना ज्यादा है। हमारे अंदरूनी चैलेंजेस में दहशतगर्दी भी है। अब जंग जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी हो चुकी है। इस तनाजुर में बजट कम है। मिलिट्री और सियासी लीडरशिप को भी इसका एहसास है। ज़रमीन सहराज, यू न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग समेत मुतादिद बिल्स में तरमीम के वक्त ISI के अफसरान साबिक स्पीकर असद कैसर के घर हमारी सम दुरुस्त करते थे। अब ये हमें किस मुंह से ताने देते हैं। कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो सच बोलकर अपने ज़मीर का बोझ हल्का करना चाहते हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर के घर जनरल फैज़ के भेजे गए लोगों के साथ बैठकर मुज़ाकरात करते थे। ISI के अफसरान की मौजूदगी में कवानीन की नोक पर दुरुस्त करते थे। अब ये हमें ताने देते हैं। हालांकि यही सब कुछ ये करते रहे हैं। हमारे पास रोज़ लोग आते हैं जो कहते हैं बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर ड्यूटी पर नहीं जाना। पॉपुलेशन काउंसिल के कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर अली मीर का कहना है कि पाकिस्तान में बुनियादी सतह पर ख़ानदानी मनसूबाबंदी की खदमात की फराहमी के निज़ाम, खुसूसन लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। बच्चों के दरमियान मुनासिब वक्फा माँ और बच्चे की बेहतर सेहत के लिए ज़रूरी है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में पॉपुलेशन काउंसिल और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड के इश्तराक से हुए इजलास से खिताब के दौरान कही। इजलास में माहिरीन ने आबादी और वसाइल में तवाज़ुन को पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम, इंसानी तरक्की और बेहतर वसाइल की तकसीम के लिए नागुज़ेर करार दिया।